ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، عمران خان صاحب نے آخرکار اعلان کر دیا ہے کہ وہ کمیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور آج انہوں نے دبنگ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں زبردست اعلان کیا، اور اس اعلان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنی 2 اسمبلیاں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں ہم تحلیل کرنے جا رہے ہیں، مطلب کہ اگلے جمعے کو عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی پر آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر ہیں اسد خالد صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے لندن سے مقیم احمد صاحب۔ اسد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کے اعلان کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جو سیاستدان ہے اس سے اس طرح کا اتنا ایک بولڈ جو فیصلہ ہے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ قومی اسمبلی جو ہے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کو ملی بھی جس طرح کے پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، اس کے باوجود وہ تیار نہیں ہے۔ اس طریقے سے زرداری صاحب جو سندھ حکومت جو ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 2 پنجاب کی سب سے بڑی جو اسمبلی ہے اور کے پی کے میں جس طرح اسمبلی ہے، 2 اسمبلیوں کی قربانی دینے کا یہ جو فیصلہ، اور اس سے پہلے قومی اسمبلی سے جو اپنی حکومت جو ہے اس کی قربانی دی گئی عمران خان کی جانب سے، اور پھر ریزائن انہوں نے کر دیے، تو یہ ایک سیاستدان جو نہیں، یہ ایک لیڈر جو ہے اس طرح کا ڈیرنگ جو ہے، جو بولڈ جو فیصلہ ہے وہی لے سکتا ہے، جو کہ اپنے بچوں کی یا اپنی فیملیز کی بجائے اپنے ملک کی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک فیصلہ ہے یہ عمران خان کا، یہ پاکستان کو جو اس وقت جو ایک غیر یقینی کی جو سیاسی جو انسرٹنٹی ہے، اور اس وجہ سے پاکستان ایک بدترین ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو اس کو نکالنے کا بعد ایک ہی ذریعہ ہے کہ ملک جو ہے اس کے اندر الیکشن کرایا جائے، اور ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے، جو کہ عوام جو ہے جس کو بھی لانا چاہتے ہیں وہ آئے، اور وہی اس ملک کو پھر اس معاشی بحران سے ایک سٹیبل جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہی اس بحران سے اس کو نکال سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی عمران خان نے جو 23 دسمبر کی تاریخ دی ہے، تو ابھی بھی اگر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر جو ملک کے جو فیصلہ سازی کے اندر جو لوگ جو ہے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر وہ اپنا بھی اس پہ رول ادا کرے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کا بھی رول بنتا ہے، اور کوئی بھی اگر پاکستان کا شہری یا کوئی قانونی جو ماہرین ہیں وہ اس معاملے کو لے کے جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کی، کہ جب آپ ملک کا جو 66% جو ہے کانسٹیٹوئنسی کے اندر جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور ملک ایک معاشی بحران کا شکار ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 2 دفعہ ایکسرسائز کرنے کی بجائے کیوں نہ ایک ہی دفعہ ایکسرسائز کر کے، اور مین جو اصل مسئلہ ہے ملک کا معاشی بحران کا، اس سے بھی نکالا جا سکے اس سیاسی استحکام پیدا کر کے ایک جنرل الیکشن کے ذریعے، تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک جسٹیفائڈ بات ہے، لاجیکل بات ہے، تو الیکشن کمیشن اور فیڈریشن جو ہے اس کو پارٹی بنا کے تو یہ بات بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ دوسرا جو وقفہ جو بیچ میں 7 دن کا دیا ہے، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ وہاں پہ جس طرح ریزائن اپنے ایکسیپٹ انہوں نے کرانے ہیں، وہ بھی چونکہ ایک معاملہ تھا، تو اس لیے بیچ میں کچھ دن کا جو ہے گیپ دیا گیا تاکہ یہ سارے پروسیجرز جو ہے وہ 23 دسمبر تک مکمل کیے جا سکیں۔ جی مقیم صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کے فیصلے کو، اور کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاسی میدان میں جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان نے جو ہے گیند حکومت کے یا پی ڈی ایم کے کورٹ میں پھینک دیا ہے، کہ انہوں نے ابھی تک تو یہ پتہ ظاہر نہیں کیا تھا، وہ یہ ڈٹرمنٹ تو تھے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، لیکن کس تاریخ کو اور کتنا وقفہ دے کے، یہاں بھی انہوں نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر چاہتے تو آج ہی تحلیل کر دیتے، دونوں وزراء علاوہ موجود تھے، وہیں اسی وقت وہ سائن کر کے گورنرز کو بھیج سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ تو ایک سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اگر دیگر پارٹیز اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، کوئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں، اور یونانیمسلی الیکشن کی ڈیٹ پر ایگری ہونا چاہتے ہیں، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی گفتگو ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور اسے کسی پرامن حل کی طرف لے جانا چاہیے، ادروائز بڑی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ جی
اسد صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرویز صاحب ہیں وہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جس طرح آج عمران خان صاحب نے ایک قسم سے سرپرائز دیا کہ دونوں وزراء کو کے پی کے میں تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے، لیکن یہ خبریں گردش کر تھی کل سے کہ پرویز صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد آئے ہیں اور وہ کسی عام شخصیت سے ملے ہیں، تو وہ کل کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں یا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بھی کافی حیران کن جو ہے وہ سب کو سرپرائز دیا ہے کہ جو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے صحافی یہ پریڈکشن کر رہے تھے کہ اس طرح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اختلافات ہو جائیں گے اور یہ نہیں توڑیں گے۔ تو سر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسد صاحب؟ جی جی ہاں سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کافی لوگ کل سے جو کر رہے تھے کہ صاحب جو ہے اسلام آباد مطلب کہ وہ کل عوام شخصیات سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ آج نہیں بیٹھیں گے، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا نہیں، تو آج جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ دونوں وزراء اعلیٰ جو ہے وہ ساتھ بیٹھے تھے اور عمران خان صاحب کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی صحافیوں سے جب بات کی یا ٹویٹ بھی اپنے چودھری پرویز نے کی ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو امانت ہے ہم نے تو ان کو واپس کر دی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں، پہلے بھی ساتھ تھے، ابھی بھی ہیں اور بعد میں بھی ان کا ساتھ اسی طریقے سے رہیں گے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا عمران خان نے تو تمام جو پارٹیاں ان کو زیرو کر دیا، اور افواہیں جو ہیں پھیلانے والے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی جو ہے منہ بھی کھانی پڑے گی۔ تو پہلے بھی آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں کی گئیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جو چودھری پرویز لائی نے بات کی، جو مونس لائی نے بات کی، اور لوگوں نے تو بہت ساری اس کے اوپر جو ہے افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں اور کہ وہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ ڈیلے کریں گے، وہ نہیں چاہتے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کسی کو شک نہیں اس پہ رہنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے بات کی، اسی طریقے سے منوان اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک ان کا رول بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپریشیٹ کرنے والا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسری طرف سے بھی ان کو پوری زور لگایا جا رہا ہے، ان کو آفرز دی جا رہی ہیں، پہلے بھی تھی ان کے پاس، ابھی بھی ان کو دی جا رہی ہیں کہ آپ کو ہم ابھی بھی وزیر اعلیٰ رکھنے کے لیے تیار ہیں، آئندہ بھی جو ہے آپ کو جو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی بات کو خاطر میں نہیں لائے اور انہوں نے یہی کہا کہ جو ہمارا فیصلہ ہے پہلے اسی پہ ہم قائم ہیں، اور ہم عمران خان کے ساتھ جس طرح پہلے تھے ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ ہم رہیں گے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بات کرنے کا موقع نہیں رہ گیا کسی کے پاس۔ سر یہ بھی کمنٹ کر دیں، یہ توشہ خانہ کے حوالے سے جو آڈیو لیکس گزشتہ روز کروائی گئی، سر اس پر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس کی آڈیو لیک ہوئی ہے، سابقہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے انعام شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آڈیو ان کی ہی ہے اور ان سے ان کو پکچر نکالنے پر جو ہے وہ نکالا گیا بنی گال سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے پاس عمران خان صاحب کو اور تو کچھ نہیں ہے بے نقاب کرنے کو سوائے بس وہ کردار کشی کے علاوہ، تو اس کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آڈیو فرنزک کیے بغیر جو ہے مستند سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک میڈیا ٹرائل ہے اور آپ کو پتا ہے جب کرپشن کے حوالے سے تو عمران خان کی کوئی امبیزلمنٹ یا ان کا جو سرکاری خزانے کو کوئی نقصان پہنچانے کا یا کسی پروجیکٹ کے اندر کک بیکس کمیشن کا یا اپنے کسی عزیز و اقارب کا کوئی اہم عہدہ دینے کا یا کوئی پاکستان کے اندر یا بیرون ملک کو اثاثے بنانے کا، اس طرح کا کیس تو ان کے سامنے آ نہیں سکا۔ پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، وفاق میں ان کی حکومت تھی، کے پی کے میں ان کی حکومت تھی، ابھی اے جے کے میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے۔ تو سوائے اس طرح کے جو شوشے ہیں جو پہلے آپ کو پتا ہے کبھی فرح گوگی کے حوالے سے چھوڑے گئے، کبھی خاتون اول کے حوالے سے بنایا گیا، کبھی گھڑی کا معاملہ اچھالا گیا، ابھی زیورات کے معاملات اچھالے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو سوائے میڈیا ٹرائل کے اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں سے جو عوام ہے وہ عمران خان کے خلاف ہونے والی ہے، یا پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں اس طرح کی چیزیں کر کے وہ عمران خان کی پاپولرٹی کا جو گراف ہے اس میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو یہ شوشے ہیں، میڈیا ٹرائل ہے، وہ عوام کو مہنگائی کی جگہ جو چیزیں ہیں، جو جس طریقے سے ایک ورسٹ ایک ہمارے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے
اور یہ مختلف جو چیزیں ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اور عمران خان کو ڈیفیم کرنے کے لیے یا ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا جو میڈیا ٹرائل آئے روز کوئی نہ کوئی کرتے ہیں وہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. عمران خان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جتنے بھی پلاٹس تھے، ان کے اپنے ایسٹ تھے، ایون کہ انہوں نے وصیت بھی کی ہے کہ میرے جو ابھی بنی گالا یا باقی بھی کوئی اگر تھوڑی بہت جو پراپرٹی ہے وہ ساری جو ہے وہ بھی شوکت خانم کے نام انہوں نے جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے. اس سے پہلے بھی ان کو کتنے پلاٹ ملے، کتنی ڈونیشن آج تک اربوں روپے آئی، تو وہ پیسے بنانا چاہتے تو ان کی آج جس طرح ان کی پاکستان کا جو حکومت کا جو سرکاری مال جو لوٹ کے انہوں نے بڑے اعظموں تک جائیدادیں بنائی ہیں، تو عمران خان کی تو ایک جائیداد بھی آپ دکھا دیں پاکستان سے باہر کو ہو یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز جو خفیہ انہوں نے کو بنائی ہو یا پی ایم بننے کے بعد انہوں نے بنائی ہو. تو ان کا جو ریکارڈ موجود ہے کہ جب وہ پی ایم بنے تھے اس سے پہلے یا اس کے بعد ان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، ان کی جائیدادوں یا دولت میں یا کمی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو لہذا اس کا سوائے میڈیا ٹرائل کے اور اس سے کچھ نہیں نکلنے والا. مقیم صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں گزشتہ روز جو آرٹیکل لیک کی ہے؟ یہ بڑا افسوسناک ہے اور اس کی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایسے کسی پر اگر بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے یا بقول فواد چودھری کے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا ہے تو اس کی حقیقت عوام کے سامنے لائی جانی چاہیے. اور اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا دفتر اور ان کی یعنی پرائیویسی تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس ملک میں پھر کیا رہ گیا کہ وہ یعنی خاتون اول ہے سابق اور وزیر اعظم کا گھر ہے. تو کیا ہر کال ٹیپ ہو رہی تھی؟ کیا وزیر اعظم کا گھر محفوظ نہیں تھا؟ اور کیا اب جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ اور ان کے اہل خانہ محفوظ ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے اداروں کے لیے. دے شوڈ لک انٹو اٹ اور کہ اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ریکارڈنگ کی کس نے تھی اور اس کو اب کیوں ریلیز کیا گیا، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آڈیوز ہیں کہ جو ہمارے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. جی اسد صاحب، مریم زیب صاحبہ نے عمران خان صاحب کے فوراً خطاب کے بعد پریس کانفرنس کی اور اس میں اعلان کیا کہ کل ہم جو ہے وہ ایک اجلاس وزیر اعظم صاحب نے بلایا تو اس پر جو ہے ہم عدم اعتماد پنجاب میں لائیں گے، کے پی میں بھی ہم کوشش کریں گے اور ہم اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے اور اس کو روکیں گے، اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کو ہم آئینی طریقے سے روکیں گے، جس طرح بھی ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے. تو سر کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا پنجاب میں یہ روک سکتے ہیں عدم اعتماد کے ذریعے اسمبلیوں کو توڑنے کے حوالے سے؟ جی قانونی طور پر اور اگر اب یہ چونکہ انہوں نے 23 مارچ کو پہلے روزے کی آمد یا چانسز ہیں تو اس سے قبل عمران خان کی اسٹریٹجی ہے الیکشن کرانے کی. اگر کبھی یہ 14 دن کے ڈیلے آ جاتے ہیں تو پھر دیکھ لیں، اور وہ بے شک کیا عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو کیا پھر
الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ روزوں میں رمضان میں الیکشن نہیں ہو سکتا، پھر عید کا وقت ہوگا، اس عید کے بعد ایک ہفتے تک ہمارے یہاں سرکاری ملازم اور پردیسی جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں، ہوائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور عید کرنے کے لیے، تو وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہوگی. تو یہ ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے. پھر ہمارے پاس یعنی تاریخی طور پہ 2 دفعہ اس کا استعمال ہو چکا ہے. محمود خان جو ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ، ان کے خلاف بھی فرمائشی عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اے این پی کے سردار خان بابک کے ذریعے، بعد میں وہ واپس لے لی گئی تھی. اور اسی طرح یہ پنجاب میں بھی جمع کرائی گئی تھی عدم اعتماد، جس وقت یہ ان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا پرویز الہی کے. تو یہ ٹیکٹ یوز ہو سکتا ہے بالکل میرے حساب میں. جی اسد صاحب تو کیسا دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کی طرف بھی آئیں گے اور ہمارے جو 123 اراکین ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے استعفوں کی تصدیق رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ پچھلی بار کی طرح 11 حلقوں سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ استعفے اسپیکر جو ہے وہ قبول کریں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ الیکشن کراتے جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کیونکہ ان کے ساتھ اتحادی گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ آگے الیکشن کو اکتوبر میں بھی یہ الیکشن کرانے کے ارادہ نہیں رکھتے. تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے بھی ایکسٹینشن ایک قسم کے اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی قانونی حکم نکالیں گے کہ جس طرح معیشت خراب ہے، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اس لحاظ ہم الیکشن نہیں کرا رہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑ کر جو ہے ملک بھر میں الیکشن ہو. جی بالکل، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، لیکن قانونی طور پر آئینی طور پر ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ وہ آگے اس کو لے کے جائیں. اس کے لیے ایک ہی آئین کے اندر پروویژن ہے، وہ ہے آرٹیکل 232 232 آرٹیکل، اور وہ صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے. اور ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال کوئی جنگ کی حالت میں ہو یا کوئی اس طرح کرائسس، جس طرح بہت زیادہ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے، تو اس پہ ہوتا ہے کہ جو اسمبلی ہے اس کا جو ٹینیور ہے کانسٹیٹیوشن، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو صدر ملکت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کی خواہش پر اس طرح کا تو کوئی اقدام نہیں کریں گے. ہاں وہ صدر ملکت کے بعد اگر کوئی نیا صدر آتا ہے ان کا، تو وہ اس سے تو اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر الف علوی جو ہے ان سے ایکسپیکٹ نہیں ہم کر سکتے. تو بہرحال یہاں پہ عدالتیں بھی آزاد ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ان کی خواہشیں ہیں اس طرح کی وہ پوری ہو جائیں گی. مجھے تو یہ جو اپنے ٹائم تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے، کیونکہ جس طرح اب 66% حلقوں کے اندر جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو پہلے بھی میں کہہ چکا کہ سپریم کورٹ بھی اس میں انٹروین کر سکتی ہے. لاجیکل بات ہے کہ آپ باقی حلقوں کے اندر بھی الیکشن ہو تاکہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل جو سٹیبلٹی آئے، اور تاکہ ملک کے اندر جو معاشی ایک بحران ہے اس سے ملک کو نکالنے میں مدد مل سکے. تو اس لیے ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور لاجیکل بات بھی ہوتے ہوئے کہ 66% جب علاقوں میں یا پاکستان کے حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو باقی جو 33% رہ گئے ہیں ان میں بھی ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جائے، باوجود کے بجائے اس کے کہ بار بار ایکسرسائز اس کو کرنی پڑے. کیونکہ جب تک پورے ملک کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے، اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی، اس وقت تک اس جو مین جو ایشو ہے، جو پرابلم کا شکار ہے پاکستان معاشی بحران کا، وہ اس سے نکل نہیں سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ایک پاسبلٹی کا ناٹ بی رولڈ آؤٹ، اس میں بھی انٹرونشن ہو سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کوئی اگر پٹیشن لے کے جاتا ہے. مقیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو الیکشن کے حوالے سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ قومی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ بعد میں ہوں گے، اور 66% جو ہے وہ ملک پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ نیشنل کے اگر بعد میں ہوتے اگر یہ اسی طرح مسلط رہتے ہیں، یہ جو اتحادی الیکشن کی طرف نہیں جاتے، تو آپ کے اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں، پنجاب کے پی کے قومی اسمبلی کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہو رہے ہوں گے، اور سندھ اور بلوچستان سے بھی تو باہر آ رہے ہیں نا، وہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی قومی اسمبلی کی وجہ سے ویسے پورے پاکستان میں ہوں گے. تو یہ پاکستان کے 66% جو ہے حلقوں میں ہوں گے، کے پی کے صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے. ایبسلیوٹلی سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی مقیم صاحب. ہاں، اگر ایسا جیسے آپ فرما رہے ہیں، اگر ایسا ہوا کہ جی قومی کے بعد میں ہوں، 2 صوبائی کے پہلے ہوں، تو بڑا ایک جو ہے کہ انتظامی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا، اور یہ بڑا ان بیلنسڈ قسم کا الیکشن ہوا کرے گا ہر دفعہ پہ. دیکھیے نا، ہر ایک کی مدت جو ہے وہ 9 مہینے پہلے ختم ہو جائے گی، دوسری کی
9 مہینے کے بعد ہوگی، پھر جو رولنگ گورنمنٹ ہوگی وہ علیحدہ رول پلے کرے گی، جن کی حکومت نہیں ہوگی وہ برسر اقتدار پہ بلیم لگائیں گے، جو ہمیشہ ہوتا ہے. تو میری تو دعا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں ہو جائے اور جو اصلاحات لانی ہیں وہ لا کے اور کسی مناسب عبوری سیٹ اپ پر یہ ایگری کر جائیں. ورنہ تو یہاں تو حالت یہ ہو رہی ہے کہ پانی کا گلاس پکڑنے پر بھی ایک دوسرے کے اعتراض آ جاتے ہیں. تو اس قسم کی بچگانہ اور نابالغ سیاست سے اللہ بچائے اور اللہ انہیں ہدایت دے کہ یہ کہیں کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. ادروائز تو یہ ہر چیز کنٹروورشل ہوتی جا رہی ہے. کہ خان صاحب نے یہ جو پوری تقریر تھی اس میں 2 ہی آدمیوں کو ٹارگٹ کیا، ایک جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ایک پریزنٹ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہی الیکشن کمشنر رہے اور انہوں نے الیکشن کرائے تو کیا نتیجہ مان جائیں گے عمران خان اگر ان کے حق میں نہ ہوا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ تو ہر ایک کو بلیم دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. بات ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، نیب کو جنرل باجوہ کنٹرول کر رہے تھے اور جی الیکشن کمشنر میں نے نہیں لگایا تھا، نیب کا چیئرمین بھی پتہ نہیں کس نے ریکمینڈ کیا تھا. تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ وہ تو پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہے اگر یوں کہا جائے تو، کہ بس وہ سب کو غبی لوگ کرتے رہے، حکومت چلاتے رہے 3.5 پونے 4 سال تک. تو اب اس کا اب یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بیانیاں لے کے وہ آگے چلیں گے بس 2 ہی، کہ جی ایک قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ سارا کچھ بگاڑ کے چلا گیا اکانومی سے لے کے اور سیاسیات تک، اور باقی چیزوں کی ذمہ داری انہوں نے سکندر سلطان راجہ پر ڈال کے سائڈ پہ بیٹھ جانا ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ صورتحال اس سے کچھ بہتر ہو سکے. جی اسد صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ ان 7 دنوں میں کوئی آپ کو حکومت اور اپوزیشن مطلب خان صاحب اور یہ اتحادی گورنمنٹ کے درمیان کے مذاکرات نظر آتے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کا سراج الحق صاحب کی طرف سے آفیشلی جی کہا گیا کہ اگر 2014 کی طرح اگر ثالث کا اگر کردار کرنے کا ہمیں کہا جاتا تو ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. سر کیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس میں کوئی اپنا رول ادا کر سکتی ہے اگر ان کو آگے لایا جائے اور سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ٹیبل ٹاک سے جو ہے وہ حل کیا جائے؟ دیکھیے ثالثی وہی کر سکتا ہے جو طاقتور ہو اور دونوں پارٹیوں کو اپنا جو فیصلہ ہے ان کے اوپر وہ تھوم سکے اور وہ پارٹیاں ان سے فیصلہ وہ منوانے کی پوزیشن میں ہو. تو جماعت اسلامی تو اس پوزیشن میں نہیں لگتی مجھے کہ وہ پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اپنے فیصلہ جو ہے اس پر وہ کنونس کر لیں یا اس کے اوپر منوانے کے لیے وہ کچھ آگے آ سکے. صدر مملکت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ آلریڈی ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور اس سے جو حکومتی جو ہے پی ڈی ایم کے جو گزرا ہیں ان کے بھی مختلف جو میٹنگز ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، تو ابھی تک تو وہ بے نتیجہ نکلے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 7 دن کا ٹائم ہے ان کے پاس، اگر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے قابل قبول ہے. اور اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو آپشن رہ گئی ہے کہ وہ فردر، کیونکہ عمران خان صاحب اس لیے بار بار ٹائم دے رہے تھے کہ اس سے پہلے تاکہ یہ اگر کوئی اناؤنس کر دیتے ہیں ڈیٹ تو پھر میں بھی یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے یہ جو معاملہ ہے یا اعلان ہے اس سے وہ دستبردار ہو جائے. لیکن ابھی تک چونکہ انہوں نے نہیں کیا تھا تو اس لیے پھر عمران خان صاحب کو یہ ایکسٹریم جو ہے وہ ڈیسیژن لینا پڑا. مقیم صاحب لاسٹ میں کوشچن ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ اگر تو یہ اسمبلیاں اس طرح تحلیل ہو جاتی ہیں اور اس میں اسی طرح یہ سیاسی کشیدگی رہتی ہے تو اس سے عوام کا تو نقصان ہے. عوام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ مطلب کہ اگر الیکشن کی طرف پورا ملک نہیں جاتا، مطلب کہ 66% اگر آتے، جس طرح صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سینٹ سے بھی وہ استعفے دے رہے ہیں اور قومی اسمبلی سے بھی دیں گے پی ٹی آئی کیونکہ ایک میجر پارٹی ہے پاکستان کی، تو اس سے تو جو ہے ایک کافی کشیدگی نہیں ہوگی کہ یہ ایک قسم کے اسی طرح حکومت کرتے رہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ممالک میں الیکشن ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، جمہوریت کا حسن ہے الیکشن. تو یہ الیکشن سے کیوں گھبراہٹ ہے؟ مطلب اتنی حکومت کو کرا دے الیکشن، یہ تو خود ماضی میں کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں الیکشن کرائیں، آپ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں. جی مقیم صاحب. ایک تو عمران خان پاپولیرٹی کی معراج پہ نظر آ رہے ہیں، دوسرا ان 7-8 مہینوں میں
پی ڈی ایم کی حکومت کچھ ایسا سبسٹینشیل ڈیولپمنٹ نہیں کر سکی کہ جس کو دکھا کے, جس کو بتا کے وہ عوام سے یا اپنے حلقوں میں ووٹ لے سکیں. تو ہر ہمارے یہاں حکومتوں کا یہی ہوتا ہے کہ کھلے قرضے ملیں, اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے ڈیولپمنٹ کا فنڈ بانٹیں, اور پھر ایم این اے اس کی بنیاد پہ گلیوں, نالیوں, سڑکوں اور پلوں کی بنیاد پہ وہ ووٹ مانگتے ہیں. اور پھر کہ جی میں نے ہیلتھ سینٹر منظور کرا دیا, میں نے اسکول اپ گریڈ کرا دیا, میں نے گاؤں میں سولنگ کرا دی, واٹر سپلائی منظور کرا دی. اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں ہوتی. تو وہ یہ کر نہیں سکے, اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں. جو آپ نے اکانومی کا ذکر کیا, ان حالات میں جبکہ خزانہ خالی ہے, فورن ریزرو بہت تھوڑی سطح پر ہے, تاریخی کم ترین سطح نظر آ رہی ہے, اور بیرونی کوئی امداد بظاہر نہیں آ رہی. تمام جو ہمارے قرض دینے والے ہیں وہ منہ پھیر کے کھڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, پیرس کلب ہے, ہمارے یہ مڈل ایسٹ کے شہزادے ہیں. تو اب یہ ہے کہ, اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ سیلاب زدگان کا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ ابھی تک جو ہے امداد کے منتظر ہیں. سندھ میں کئی جگہ ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے. تو یہ پھر پاکستان کی حکومت پہ یعنی ایک ہی دباؤ ہے کہ وہ ایک مستند رپورٹ انہوں نے عالمی اداروں کو دینی تھی, یہ ابھی تک وہ پروڈیوس کر کے نہیں دے سکے کہ کم از کم وہ باہر سے کچھ نہ کچھ آمد آنی شروع ہو جاتی. کچھ عالمی ادارے تو پاکستان میں آپریشنز بند کرنے کے چکر میں ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈز ختم ہو رہے ہیں اور ہم اگلے سال یعنی وچ از جنوری, تو اس کے بعد وہ جو ہے امدادی کارروائی جاری نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ ساری چیزوں سے صرف نظر کر کے ہم یہ الیکشن کھیلیں گے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے, الزام تراشی کریں گے, اور نہ اس دوران کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. 3 مہینے کے لیے اگر عبوری حکومت آئے گی وہ میجر ڈیسیشن نہیں کر سکتی, اور جتنا آئی ایم ایف کا دباؤ ہے وہ پھر سارا یہ اس کے گلے میں ڈال کے یہ سارے سرخرو ہو جائیں گے کہ جناب وہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو وہ عبوری حکومت والے کر کے چلے گئے. اور حالانکہ عبوری بھی ان کی مرضی سے ہی آئیں گے, مطلب میں نے یا آپ نے تو آنا نہیں ہے اس میں, یا کسی عام آدمی نے تو آنا نہیں ہے. وہی وہ منظور نظر اور بلو آئیڈ بوائز کوئی کہیں سے آتے ہیں, ڈارلنگز آف ویسٹ, اور اس قسم کی چیزیں وہ آ کے مسلط ہو جاتی ہیں. کوئی معین قریشی جیسا آ جاتا ہے کہ جس کا شناختی کارڈ تک نہیں ہوتا, کوئی شوکت عزیز جیسا ریشمی ٹائی پہننے والا آ جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن اکٹھی کر کے یہاں سے پاکستان سے وہ اپنے اپنے گھروں کو بریف کیس لے کے چلے جاتے ہیں, اور ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ جو برسر اقتدار آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, ہمارے تو بس میں ہی نہیں تھا, یہ تو عبوری حکومت کر کے چلی گئی. اور عوام کے ساتھ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہی کھیل کھیلا جائے گا, اور سنجیدگی مجھے کہیں نظر نہیں آتی. جی اسد صاحب لاسٹ کمنٹ کریے گا کہ عام انتخابات میں یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے یہ ایک ہی انتخاب سے الیکشن لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا پھر یہ الگ الگ اپنے جو ہے انتخابی نشان سے الیکشن لڑیں گی؟ کیونکہ جو کنڈیشن بن گئی ہے ضمنی الیکشن میں تو ہم نے دیکھا کہ سارے مل کر ہی لڑ رہے ہیں پھر بھی ہار رہے ہیں, اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ نہیں, ضمنی میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کراچی میں ہے, کہیں کسی جگہ پہ مل کے لڑے ہیں اور کسی جگہ پہ علیحدہ علیحدہ بھی لڑے ہیں. تو ابھی تک تو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی جو انتخابی نشانات ہیں ان سے ہی لڑیں گے, اور جتنی بھی اتحادی جماعتوں کے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے جو رہنما ہیں ان سے جب بھی یہ سوال کیا گیا, وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہو, ان کا پی ایم ایل این سے تعلق ہو, تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے ہمارا یہ حکومتی اتحاد ہے, انتخابی اتحاد نہیں ہے, اور ہم اپنے سمبل پہ اور اپنے یعنی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. ہاں کسی جگہ پہ ایسا ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جس طرح ضمنی انتخابات میں ہوا, تو اوور آل تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا انتخابی اتحاد ہو یا ایک ہی سمبل پہ الیکشن یہ لڑے. اس طرح کی کوئی چیز جو ہے بالکل ابھی تک تو کوئی سامنے نہیں آئی. ابھی تک تو یہی سٹانس آیا ہے مطلب تمام پارٹیوں کی طرف سے کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے وہ ان کی جانب سے ہی الیکشن وہ انتخاب میں حصہ لیں گے. اسد صاحب
لاسٹ کمنٹ یہ بھی کر دیجیے گا، مصطفیٰ نواز کھوکھر کی جو ہے پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ علیحدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا اس پر دھچکا ہے کہ اتنے پرانے جعلی رہنما جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں، اور آج ان کا ایک کلپ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی چلایا تھا کہ جو خان صاحب باتیں کرتے ہیں انہیں سے ریلیٹڈ یہ کلپ تھا. سر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ مطلب ایک صحیح بات کرتے ہیں، پرنسپل سٹانس لیتے ہیں، ایک پرو ڈیموکریٹک جو بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے جو بات کی ہے ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے، اور اس پہ جب پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے شوکاز اس کو کیا ہے تو انہوں نے پھر وہ سیٹ جو ہے ان کی واپس کی ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو سے علیحدگی کا جو اعلان کیا ہے. دیکھیں پارٹیوں میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو اختلاف رائے جس طرح کہتے ہیں نا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور پارٹیوں کے اندر بھی ایسی آوازیں جو ہے آہستہ آہستہ اگر آپ ان کو نکالتے جائیں گے تو پھر تو بالکل وہ ایک پارٹیاں جو ہے وہ ڈمی ٹائپ بن کے رہ جاتی ہیں، اور وہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ جو ہو جاتا ہے، سویلین ڈکٹیٹرشپ جو ہے پارٹیوں کے اندر پھر آ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو آوازیں ہیں کسی بھی پارٹی کے لیے یہ خوش آئند ہوتی ہیں، اور ڈیموکریٹک جو ہے پارٹیز ان کے اندر ایسی آوازیں جو ہے یہ ان پارٹیوں کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ پارٹیوں میں زیادہ تر جتنی بھی پارٹیاں ہماری ہیں، ساری پارٹیوں کی بات کروں گا کہ وہ کسی بھی جو اپنے جو رہنما ہو یا پارلیمنٹیرین ہے اس کی وہ ذرا بولڈ اس طرح کا جو سٹانس ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو ہماری جو پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے وہ اس طرح جو ادارے ہیں انسٹیٹیوشن ہے جمہوری وہ مضبوط نہیں ہو سکے، اور پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کی بات جس طرح کے باہر کے ملکوں کے اندر اگر ویسٹرن ورلڈ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ آزادی ہوتی ہے اظہار رائے کی، لیکن یہاں پہ تو بالکل جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جو یس مین بن کے رہیں، کوئی بھی اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے جو پارٹی لائن سے ہٹ کر ہو اس پہ اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو شوکاز مل جاتا ہے، ان کو پارٹیوں سے نکالا جاتا ہے، ان سے جو سیٹیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو سینٹ کی صورت میں، ریزرو سیٹ کی صورت میں، یا ویسے ان کو ٹکٹ دے کے جو جنرل الیکشن سے آئے ہوتے ہیں تو ان سے وہ سیٹیں واپس لے لی جاتی ہیں. تو یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی ابھی تک کے جو حالات ہیں اس میں تو ہم یہی لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ختم ہونے والی نہیں ہیں. بال مصطفیٰ نواز کھوکھر کا جیسے جو لوگ ہیں، جو عمران خان نے آج ان کا جو کلپ بھی چلایا تو ایک جیسر ہے اچھا ان کے لیے، اور لوگ یہ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں شاید کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ عمران خان کے اس بات کی بھی انہوں نے تائید کی کہ جو سندھ ہاؤس کے اندر جو سارا معاملہ ہوا، جو خرید و فروخت ہوئی اور جس طریقے سے انفلوئنس استعمال کیا گیا جس طرح ارکان اسمبلی کے حوالے سے یا ان کی لائلٹیز تبدیل کرنے کے حوالے سے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس حوالے سے عمران خان کا جو سٹانس تھا اس کی انہوں نے تائید کی ہے. تو اس پہ اب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کی طرف نہ چلے جائیں یا پی ٹی آئی کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ باتیں بھی اب سامنے آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اینالسٹ اینکر اسد کھڑل صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور سیام 100% ایگری کرتے ہیں کہ بالکل پارٹیوں میں جو ہے اختلاف رائے سے جو ہے پارٹیاں آگے بڑھتی ہیں. اگر آپ کے جو نظریاتی اور جو اختلاف رکھنے والے جو پارٹی کو صحیح سمت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ان جیسے پرانے لوگوں کو آپ پارٹی سے فارغ کریں گے یا ان کو شوکاز نوٹس دیں گے جو حق اور سچ کی بات کریں یا حق بتائیں یا ہیومن رائٹس کی بات کریں. میرے خیال سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اعظم سعودی کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے جو ان پر تشدد ہوا ہے، بے معنی تشدد، اس پر آواز اٹھائی تھی، جس پر ان کو شوکاز بھی بھیجا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اس پارٹی میں مزید نہیں رہ سکا. اپنے میزبان سردار طیب خان کو آج کے پروگرام سر کی کلاس سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا